یہاں میں نے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، پھر اگلی آیت پڑھوں گا۔ ہم صبح سے شام تک، شام سے اگلی صبح تک 24 گھنٹے، پورا ہفتہ جس کو آپ 24/7 کہتے ہیں، 7 دن ہیں، ہر دن میں 24 گھنٹے ہیں۔ زندگی کی ہر ساعت کیسے گزارتے ہیں؟ کچھ ہم دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہماری نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ کیا ہماری نیت ہوتی ہے میں مسکرا رہا ہوں، میری نیت آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، کس نیت سے دیکھ رہا ہوں آپ کو معلوم، مگر میرے رب کو معلوم۔ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں؟ رب سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، ہم نے کبھی شاید غور نہیں کیا کہ ہمارا کتنا وقت کس کام میں گزرا، شاید ہم گنتے بھی نہیں ہیں۔ دانستہ انٹینشنلی، نادانستہ ان انٹینشنلی، جان بوجھ کر یا بغیر جانے بوجھے کتنے کام کرتے ہیں، کیا کچھ لین دین ہے، لوگوں سے کیا سلوک ہے، تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں۔ ہمارے اعمال ہم ایک روٹین کا مطلب عادت سے بجا لاتے ہیں، پورے کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کسی کا مقصد کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ کچھ کما رہے ہیں، کھانے کو ملے گا، پہننے اوڑھنے کو ملے گا، رہنے سہنے کو ملے گا۔ مہربانی۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے لیے زندگی کس لیے گزار رہا ہے؟ کمانے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ جب تک میں سانس لے رہا ہوں، کھاتا پیتا رہوں، سوتا جاگتا رہوں، چلتا پھرتا رہوں۔ زندگی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کہیے گا، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ کاروبار نہ کریں، تجارت نہ کریں، نوکری مزدوری نہ کریں۔ آپ کے یہ سارے کام عبادت بن سکتے ہیں آپ کی نیت پر۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سمجھایا ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ پکی بات ہے نا؟ آپ نے وضو کس نیت سے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے وضو کرنے سے پہلے الفاظ نہ کہے ہوں نیت کے، کیونکہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس نیت سے کیا ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں، میں نماز پڑھوں گا، اس نیت سے وضو کیا۔ ایک شخص نے وضو کیا کہ میں قرآن پڑھوں گا، بغیر وضو کے قرآن کو چھونا نہیں ہے، تو میں وضو کر رہا ہوں۔ جو نیت ہوگی، جتنی ہوگی، اس کے مطابق اگر آپ نیت کریں وضو کرتے ہوئے عبادت کے لیے، تو اس کے بعد جب تک آپ وضو میں رہیں گے، آپ کا وضو میں رہنا عبادت ہو جائے گا۔ نماز بھی پڑھ لیں، قرآن بھی پڑھ لیں، مسجد میں بھی بیٹھ لیں، نیک کام کر لیں،
बावुज़ू रहना वैसे ही बड़ी बाबरकत कामयाबी। जब वुज़ू टूट जाए दोबारा वुज़ू कर लें, वुज़ू में रहना बड़ी अच्छी बात है। मगर आपने सिर्फ नमाज की नीयत की थी, उस वुज़ू में सिर्फ नमाज का सवाब आएगा। आप इबादत की नीयत से करते, हर चीज का सवाब आता। समझाने के लिए मैंने आपको वाकया सुनाया था। एक शख्स अपने मकान में रोशनदान बना रहा था, दीवार में हवादान, रोशनदान, वेंटिलेटर बना रहा था। एक बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने पूछा ये क्या है? उसने कहा जी ये रोशनदान, हवादान, इससे हवा आती है, रोशनी आती है। अब बहुत अच्छी बात है, तुमने इस नीयत से बनाया कि हवा आए, रोशनी आए। तुम इस नीयत से बना लेते कि आजान की आवाज आए, तो हवा भी आती, रोशनी भी आती। मगर तुम्हारी नीयत अगर वो होती तो इसका बनाना भी इबादत हो जाता। समझ रहे हैं आप? तो जिंदगी किसके लिए? अल्लाह के लिए। जिंदगी के लिए खाना जरूरी है, खाने के लिए कमाना जरूरी है, आराम करना जरूरी है। तो जब जिंदगी का मकसद अल्लाह के लिए, तो फिर आपके सारे काम इबादत बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? तो एक इंसान को याद रखना है, मेरे हर अमल को मैं हो सकता है दूसरे बंदे से छुपा लूं, रब से छुपा सकता नहीं। मेरी नीयत क्या है मेरा रब जानता है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। दिखावा, रियाकारी, शो ऑफ। एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, लोग देख रहे हैं तो सही अरकान अता कर रहा है। कोई नहीं देख रहा तो उसने अपनी स्पीड पकड़ी हुई है, तो क्या अल्लाह से भी छुपा देगा? कहिए नहीं। दिखावा जब आ जाता है, रियाकारी आ जाती है, तो फिर आपकी नेकियां बर्बाद हो जाती है। अच्छा, हम कोई नेकी कर लें तो हम बताना जरूरी समझते हैं, चार लोगों को पता हो। वो जैसे लतीफा बनाया हुआ है ना, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था तो दूसरा आदमी उसके बारे में किसी को बता रहा था, पक्का नमाजी है, आता है यहाँ मस्जिद में आके नमाज पढ़ता है, तिजारत में भी बड़ा दयानतदार है, अमानतदार है। उसने नमाज तोड़ के बोला कि इसको कहो हमने हज भी किया है। तो बताइए उसका असल मकसद ध्यान किधर है? लोग उसको हाजी कहें, नेक कहें, वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, दिखावे के लिए कर रहा है। तो याद रहे, हमारे यहाँ तसव्वुफ, सूफी होना, इसमें हमें जो सिखाए जाते हैं ना सबक, वो 4-5 है। नीयत सच्ची हो, खालिस हो, तुम जो करो अल्लाह के लिए करो, तुम्हारा अमल नेक हो, सच्चाई वाला हो, तुम्हारे अंदर अच्छे अखलाक हों, तुम इल्म वाले बनो और तुम्हारा दिल साफ हो। ये सूफी के लिए जरूरी है। लेकिन कदूरतें भरी हों, नफरतें भरी हों, सब कुछ दुनिया के लिए, दिखावे के लिए हो, तो बताएं फिर जब वो खुद साफ नहीं है उसका हाल क्या होगा? फिर दिखावे को जो कुछ कर लेगा वक्ती तौर पर, मगर उसको कुछ हासिल नहीं, इसीलिए वो असर भी नहीं है। अल्लाह वाले खालिस, प्योर, जो करते हैं किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए, सच्चे होते हैं।
اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، ان میں کسی سے محبت ہوگی تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض ہوگا، دشمنی ہوگی تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ جہاں کہیں اپنی ذات آ جائے گی بات بگڑ جائے گی۔ تو مجھے اور آپ کو، میں نے آپ کو احسان حدیث سنائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا تھا احسان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا تھا اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارا یہ حال نہیں ہے تو تمہیں یہ تو یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اگلی بات یہ کہ نبی سے تعلق، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ میں اگر ابھی پوچھوں کہ کس کس کو حضور سے محبت ہے تو کون ہے جو نہیں کہے گا کہ نہیں ہے؟ سب یہی کہیں گے کہ جی ہے۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، کہنا ماننے والا ہوتا ہے۔ میں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھوں، اپنی ایک ایک حرکت کو دیکھوں، اور میں خود جائزہ لوں کہ میں نبی پاک کی سنتوں کا کتنا پابند ہوں، میں نے کون کون سے طریقے ان کے اپنائے ہوئے ہیں۔ کروں میں منمانی دعویٰ کروں عشق رسول کا تو کیا سچا ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر کراچی شہر میں آپ کو دودھ کی دکان بھی ملے گی، دوسرے تاجر بھی، نام رکھا ہوگا مدینہ ملک شاپ، کسی نے لکھا ہوگا مدینہ جنرل اسٹور، ہوتے ہیں نا نام، کسی نے مصطفیٰ لکھا ہوگا، کسی نے ماشاء اللہ لکھا ہوگا۔ قدم قدم پر مسجدیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی۔ مجھے بتاؤ خالص چیز کہاں ملتی ہے؟ کس دکان پر ملتی ہے؟ دعویٰ اس کا ہے کہ وہ عاشق رسول ہے، دعویٰ اس کا ہے کہ وہ مسلمان ہے، نام کیا رکھا ہوا ہے، چیز کیا رکھی ہوئی ہے؟ کیا ہم واقعی پورے اتر رہے ہیں، اپنے دعوے کے مطابق ہیں؟ جمعہ کا دن مسلمانوں کی شوکت کا دن، اس ایک دن میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے آنے پر، تیاری پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ان کو جمعہ نہیں ملا، جمعہ مسلمانوں کو ملا ہے۔ ایک نے ہفتے کا لے لیا، ایک نے اتوار کا لے لیا، جمعہ مسلمانوں کو ملا ہے۔ یہاں تک ہمیں بتایا جاتا ہے آپ جمعہ پڑھ کے گھر جائیں، اگلے جمعے کے لیے جوڑا الگ سے رکھ دیں کہ یہ میں اگلے جمعے پہنوں گا، اور روزانہ انتظار کریں جمعے کے آنے کا۔ جمعہ آیا ہے، بال ناخن جو کاٹنے ہیں، آپ غسل کرتے ہیں، سب آپ کو پورے ہفتے کے جتنے بھی آپ کے گناہ ہوتے ہیں اس تیاری پہ بخش دیے جاتے ہیں۔ انعام ہے یا نہیں؟ جو جتنی جلدی مسجد آتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب پاتا ہے، جتنے اہتمام سے آتا ہے۔ یہاں تو لوگ کپڑے بھی نہیں جمعے کے لیے، جس طرح کے لباس میں ہوتے ہیں آ جاتے ہیں، ٹوپی تک نہیں پہنتے، لحاظ نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، جانا جنت میں چاہتے ہیں، باقی ہر چیز کے لیے محنت کریں گے تو ملے گی، جنت چاہتے ہیں مفت مل جائے۔ تو دعویٰ ہو نبی کے عشق کا تو پھر نبی کا دامن مضبوطی سے تھاما ہو تو پھر وہ نبی کے خلاف کرتا نہیں۔ کیا کہیں گے لوگ؟ نبی سے محبت کا دعویٰ اور جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ نبی کا دامن مضبوطی سے تھامے، جیسا تھامنا چاہیے،
اور اس تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پوری طرح مانے اور ان کی پوری طرح پیروی کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، ان کی برکت سے ہمیں ملا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس قرآن میں ہمیں کیا نہیں ملتا، مگر ہم اس کتاب پر کوئی توجہ نہیں دیتے، مہنگی مہنگی کتابیں خریدتے ہیں، ان کو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں۔ جی یہ ناول ہے، یہ سیریز ہے، یہ فلانا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کو پڑھتے نہیں، غور کرتے نہیں۔ اللہ تعالی توفیق جن کو دیتا ہے ان کا تو صبح و شام دن رات کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے زیادہ سچا کلام کوئی بھی نہیں ہے۔ صبح اسی سے ہو، رات اسی سے ہو، برکتیں ہی برکتیں۔ تو نبی پاک کا دامن تھامیں قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ منزل مل جائے۔